اس کے بعد اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ گاؤں والوں کا وہ قصہ بیان کر دیجئے، واقعہ بیان کر دیجئے، کیا ہوا تھا؟ اذ جاء المرسلون، جب اس گاؤں میں اللہ کے رسول پہنچے، پہلے دو گئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے اس بستی میں، اس بستی کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ انطاکیہ یہ روم کا کوئی گاؤں ہے، روم کا کوئی شہر ہے، یہ انطاکیہ، حلب اور انطاکیہ مشہور ہے، یہ روم کا کوئی گاؤں ہے، کوئی شہر ہے، یہ قرآن میں اس بستی کا نام نہیں بتایا، مفسرین نے اس بستی کا نام انطاکیہ بتایا ہے جو روم کا ایک شہر ہے۔ یہاں پہلے دو رسول بھیجے گئے، فکذبوہما، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دونوں کو گاؤں والوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ایک تیسرے رسول کو ان کی تائید کے لیے بھیجا، فعززنا بثالث، یہ تیسرا گیا، سب نے مل کر کے کہا فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم رسول ہیں۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ارے تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو۔ تمام رسولوں کی امت کو یہی کنفیوژن تھا کہ یہ انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج رسول کی امت کو کنفیوژن یہ ہے کہ یہ رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے تو رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کہتے ہیں رسول ہے یہ تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کنفیوژن برابر رہا ہے گمراہ لوگوں کے پاس۔ پہلے لوگوں کا کنفیوژن کیا تھا؟ یہ بشر ہے تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کے لیے ہیومن نہیں، سپر ہیومن ہونا ضروری ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اور یہاں کیا بولتے کہ یہ رسول ہے تو ان کو ہیومن نہیں ہونا چاہیے، سپر ہیومن ہونا چاہیے۔ آج بھی وہی کنفیوژن ہے مسلمانوں کے ایک طبقے کو، وہی کہا انہوں نے، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، تمہارے اوپر رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، جھوٹے ہو تم لوگ، جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ اچھا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیں، بس۔ ہم پیغام کے قبول کرنے پر زور زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، اسلام میں جبرن کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، اور نہ ایسا اسلام مطلوب ہے، اور نہ ایسا اسلام مقبول ہے، مقبول بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے۔ اللہ کو مطلوب نہیں ہے ایسا اسلام، نہ اس کو مقبول ہے، اس کے نزدیک مقبول ہے۔ قوم کیا بول رہی ہے؟ جب سے تم تینوں آئے ہو اس بستی میں، تب سے صرف تمہاری وجہ سے نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ کیا بولے؟ تم تینوں منحوس ہو، جب سے آئے ہو کوئی نہ کوئی پریشانی اس بستی پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسولوں کی امتوں نے اپنے گناہوں کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے یہ جو گناہ کیے، جو کرتوت کیے ہیں، ان کرتوتوں کی پاداش میں یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں، بلکہ ان مصیبتوں کا سبب انہوں نے اچھے لوگوں کو بتایا، رسولوں کو بتایا۔ یہ جو پریشانی بستی والوں کو آ رہی تھی، جو درپیش تھی، یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تھی، رسولوں کے جھٹلانے کی وجہ سے تھی، نہ یہ کہ رسول ان کے لیے منحوس تھے۔ کہہ رہے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے تم کو منحوس سمجھا ہے، منحوس ہو تم لوگ۔ یہ تطیر کیوں کہا گیا؟ تطیر یعنی ہم نے چڑیا اڑا کر کے دیکھ لیا ہے،
دائیں سے اڑایا ہے مگر بائیں کی طرف چلی گئی، بائیں طرف چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم لوگ اچھے نہیں ہو. چڑیا کو ہم نے اڑایا تو دائیں سے بائیں چلی گئی ہے. جیسے وہ بلی ہوتی ہے نا، راستہ کاٹ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ نحوست ہونے والی ہے. تو ہم نے چڑیا اڑا کر دے دی ہے. طائر مانی چڑیا. انا تطیرنا بکم، کہ تم منحوس لوگ ہو اور اگر بھاگے نہیں تم لوگ یہاں سے، لئن لم تنتہو، اگر رکے نہیں تم، لنرجمنکم، پتھر مار مار کر تمہیں سنسار کر دیں گے. ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. اور چلے جاؤ یہاں سے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک سزا ملنے والی ہے. یا تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا پھر اور کوئی سزا تمہیں دیں گے. لہذا تم لوگ اس بستی سے نکل جاؤ. انہوں نے صرف اتنا جواب دیا، غصے میں بالکل نہیں ہے. دیکھو کیا کیا نہیں بولے وہ. تم لوگ رسول نہیں ہو، تم لوگ جھوٹے ہو، تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، تم منحوس ہو، گئے نہیں تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، ورنہ اور کوئی بڑا ہم معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے. دیکھو کتنی باتیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں یہ تینوں رسول. قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ان کے قتل کا پلان بنا لیا گیا کہ تینوں کو مار ڈالو. اب ایک آدمی بالکل گاؤں کے آخری سرے پر رہتا تھا، دوڑا دوڑا آیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. کتنی اچھی بات بتا رہے. دیکھو یعنی بستی میں سارے لوگ نالائق نہیں ہوتے، کم سے کم ایک آدمی تو اچھا ہوتا ہی ہے. پوری بستی خراب نہیں ہوتی، کم سے کم ایک آدمی اچھا ہوتا ہے. اب دیکھو ایک آدمی اچھا تھا، بھاگا بھاگا آیا اور تقریر کی اس نے قوم کے سامنے کہ میں بھی تم ہی لوگوں میں سے ایک ہوں. تم لوگ عجیب ہو، تم لوگ رسولوں کی اتباع کرو، بول رہے ہو ان کی بات مانو. اتبعوا المرسلین. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو چیزیں ہیں. دیکھو غور سے، ان کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ تمہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو پیسے میں نہیں مانگ رہے. من لا یسألکم اجرا، دور دراز سے آئے ہیں تمہارے گاؤں میں، کوئی مطلب نہیں ہے ان کا. اگر یہ پیسے مانگتے، کوئی اجر چاہتے تو تم کہہ سکتے تھے کہ کسی مطلب سے آئے ہیں، لیکن یہ تو پیسے بھی نہیں مانگ رہے نا. من لا یسألکم اجرا. اور دوسرے وہم مہتدون. ان کی سیرت دیکھو کتنی اچھی ہے، ان کا کردار بے داغ ہے. گویا ایک ہی جملے کے اندر اس شخص نے ان تینوں رسولوں کی پوری بایوگرافی بتا دی. کیا کہ یہ اتباع کے لائق ہیں. کیوں؟ پیسے نہیں مانگ رہے نا، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ دور دراز سے آ کر تم کو اچھی بات بتا رہے ہیں اگر کچھ مانگ نہیں رہے تو. اور دوسرے ان کا کردار دیکھو کتنے اچھے ہیں. ان کا کردار بالکل بے داغ ہے. ایک جملے کے اندر ان لوگوں کی پوری سیرت کی تصویر کشی کر دی ہے اس شخص نے اتنے جامع انداز میں. اور کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي. اب یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کرتے تھے نا، تو کیا کہنا چاہیے تھا اس کو؟ ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو؟ بلکہ کیا بولتا ہے یہ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ دیکھو دعوت کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کسی کے سامنے جب دعوت پیش کرو تو پہلے اسے گمراہ مت ٹھہراؤ. ارے تو گمراہ ہے، تو جاہل آدمی ہے، تیری سمجھ میں کیا بات آئے گی. ارے جب دعوت اس طرح پیش کرو گے تو اسے ماننا بھی ہوگا تو نہیں مانے گا. تو مدعو کو گمراہ اور جاہل قرار دے کر کے آپ اگر دعوت پیش کریں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرے وہ آپ کا مخالف بن جائے گا، معاند بن جائے گا. کیا بول رہا ہے دیکھو، مجھے کیا ہو گیا ہے
کہ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اچھا جب لوٹانے کی بات آئی تو یہ نہیں کہہ رہا ہے جس کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا، وہ کہہ رہا بھائی الیہ ترجعون، جس کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے اس نے، لوٹانے کی بات آئی تو تم لوگ لوٹاؤ جاؤ گے اس کی طرف، ڈرا رہا ہے۔ لیکن دعوت جب پیش کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی بات کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کی۔ یہ دعوت کا انداز بتایا گیا۔ اور پھر کہہ رہا ہے کیا میں اللہ کے علاوہ معبود بنا لوں کہ اگر رحمان کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ وہ بچا سکتے ہیں۔ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے تو یہ میری تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پرستش کروں تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اب ڈائریکٹ اعلان کر دے رہا انی آمنت بربکم، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا میں اپنے رب پر ایمان لایا، تمہارے رب کے، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، رب العالمین ہے وہ۔ انی آمنت بربکم، یہ نہیں کہہ رہا میرے رب کے اوپر، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ تو تمہارا بھی رب ہے نا۔ فاسمعون، میری بات سنو، کہا کہ مارو اس کو۔ سارے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور جب لوگ ہٹے وہاں سے تو وہ مر چکا تھا، مر چکا تھا۔ سارے لوگوں نے اسے لات کھوسے مار مار کر کے ہلاک کر دیا۔ وہاں سے جب ہٹے تو دیکھا گیا کہ وہ آدمی زندہ نہیں ہے، مر گیا۔ اللہ ہو، توحید کے لیے کچھ لوگ اس طرح بھی مرتے ہیں، اس طرح مر جاتے توحید کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کچھ لوگ اس طرح بھی جان دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری توحید کے لیے جان دی ہے تو تیرے لیے برزخ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک وہ برزخ میں رہتے ہیں، وہ نہ دنیا میں رہتے ہیں نہ آخرت میں رہتے ہیں، نہ جنت میں رہتے ہیں نہ جہنم میں رہتے ہیں، کوئی سجین میں رہتا ہے کوئی علیین میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے برزخ نہیں ہے، آ جاؤ ہماری جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ، جان دے دی، اللہ نے فرمایا میری جنت کے اندر آ جا، جنت کے اندر آ جا۔ برزخ کو بھی سے ہٹا لیا گیا، یہاں سے یہاں تک یہ رہنا ہے آدمی کو مرنے کے بعد، یہ ہٹا لیا گیا، پورا پیریڈ ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی توحید کے لیے جان دی ہے۔ یہ ہے توحید کی قدر و قیمت جی۔ ڈائریکٹ برزخ ہٹا لیا گیا، یہاں سے یہاں تک تمہیں نہیں رہنا ہے، یہ ڈائریکٹ ادھر سے ادھر آ جاؤ۔ قیل ادخل الجنہ، جنت میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب جنت میں پہنچا، وہاں کی نعمتیں دیکھی تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، بما غفر لی ربی، توحید کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے میرا کتنا اکرام کیا ہے، میری کتنی عزت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توحید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت معزز ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاتا ہے۔ وجعلنی من المکرمین۔ ابن عباس فرماتے ہیں قال عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رحم اللہ مؤمن آل یاسین نصح قومہ حیا و میتا، اللہ آل یاسین کے اس مومن کے اوپر رحم کرے کہ زندہ رہا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، مرنے کے بعد جنت میں پہنچا تب بھی اپنے قوم کو نہیں بھولا، ان کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ اللہ، یہ کہتے مسلمان ٹیررسٹ ہوتے، دیکھو مرنے کے بعد بھی وہیں سے بول رہا ہے کاش میری قوم جان پاتی، سمجھ لیتی یہ اپنی قوم کا غیر مسلم ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا خیر خواہ ہے۔ ابن عباس نے وہی کہا کہ اللہ آل یاسین کے مومن کے اوپر رحم کرے کہ وہ زندہ تھا تو
تو بھی اپنی غیر مسلم قوم کے لیے خیر خواہ تھا اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے. جو توحید والے ہوتے وہ زندگی میں بھی مسلمانوں کے خیر خواہ تو ہوتے ہی ہیں, غیر مسلموں کے بھی خیر خواہ ہوتے, اور مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی سے ہچکچاتے نہیں. تو یہ کہتے کہ کاش جو میرا دوست غیر مسلم تھا, میرے محلے میں جو غیر مسلم لوگ تھے, کاش وہ بھی توحید قبول کر لیتے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے میرا اکرام کیا ہے, کاش یہ مغفرت انہیں حاصل ہوتی اور یہ اکرام, یہ عزت ان کو حاصل ہوتی. اللہ